بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مرحوم کی جب کوئی آدمی مر جائے خبر مرگ مومن بھائیوں کو دی جائے تاکہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس پر نماز پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں اور میت کو اور ان کو بھی ثواب ملے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مومن کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اسے آواز آتی ہے کہ سب سے پہلے عطا ہو، ہم نے تم پر کی ہے وہ بہشت ہے، اور جو لوگ تیرے ساتھ جنازے میں آئے ہیں ان پر ہم نے سب سے پہلی عطا یہ کی ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر میں جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے جنازے میں ہمراہ جاتا ہے اور اس کے دفن تک وہاں رہتا ہے تو خداوند تعالیٰ قیامت کے دن 70 ملائکہ کو حکم دے گا کہ وہ قبر سے اٹھائے جانے سے حساب کے موقع تک اس کے ساتھ رہ کر اس کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ایک کونے کو کندھا دے گا تو اس کے 25 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص بترتیب چاروں کونوں کو کندھا دے گا تو وہ گناہوں سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ جنازے کو 4 افراد اٹھائیں، اور جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے دانے ہاتھ کی طرف آئے جو جنازے کا بایاں پہلو ہے، وہاں اپنا دایاں کندھا دے، پھر میت کے دائیں پاؤں کی طرف آ کر کندھا دے، اس کے بعد میت کے بائیں ہاتھ کی طرف سے کندھا دے، جو جنازے کا دایاں پہلو ہے وہاں بایاں کندھا دے، اور میت کے بائیں پاؤں کی طرف آئے اور آ کر اس کونے کو بایاں کندھے پر اٹھائے۔ اگر وہ دوسری مرتبہ چاروں طرف کو کندھا دینا چاہے تو جنازے کے آگے سے پیچھے کی طرف آئے اور مذکورہ طریقے سے اس سے کندھا دے۔ اکثر علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ جنازے کے دانی طرف سے ابتدا کرے، یعنی میت کے دائیں طرف سے، پھر دائیں پاؤں کی طرف سے، پھر بائیں پاؤں، اور بعد میں بائیں ہاتھ کی طرف سے کندھا دے۔ لیکن معتبر حدیث کے مطابق پہلا طریقہ اچھا ہے، اور اگر دونوں طریقوں سے جنازے کو کندھا دے تو بہت ہی اچھا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے یا اس کے دائیں بائیں رہے، لیکن جنازے کے آگے ہرگز نہ چلے۔ اکثر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ جنازہ مومن کا ہو تو اس کے آگے چلنا بہتر ہے، ورنہ پیچھے چلنا ہی مناسب ہے، کیونکہ ملائکہ اس کے لیے عذاب لے کر آگے سے آتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا مکروہ ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی جنازے کو دیکھے وہ یہ دعا پڑھے: اللہ اکبر، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ اللہ بزرگ تر ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ اللہم زدنا ایمانا و تسلیما الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت و قہر العبادت بالموت۔ اے معبود، ہمارے ایمان و تسلیم میں اضافہ کر۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو اپنی قدرت سے غالب ہے اور موت کے ذریعے بندوں پر حاوی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنازہ اٹھاتے وقت یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ، خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے، اے معبود رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی جنازے کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:
الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المختارہ میں، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے ہلاک ہونے والے گروہ میں نہیں رکھا۔ عورتوں کے لیے جنازے کے ساتھ جانا سنت نہیں ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جنازے کو تیز رفتاری کے ساتھ لے جانا مکروہ ہے، اور جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوں ان کے لیے ہنسنا اور فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ علامہ مجلسی حلیۃ المتقین میں کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس پر 70 فرشتے نماز پڑھیں گے اور اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر جنازے کے ہمراہ جائے اور اس کی تدفین تک وہاں رہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اسے 1 قرات ثواب دیا جائے گا، اور یہ 1 قرات کوہ احد کے برابر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن کسی کی نماز جنازہ پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ منافق یا والدین کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے اور اس کے جنازے میں پر آ کر 40 مومن یہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خبرا وانت اعلم بہ منا، یعنی اے معبود ہم اس کے متعلق سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے اور تو اسے ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری گواہی قبول کر لی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ ایک اور معتبر حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ مومن کے مرنے کے بعد وہ پہلی چیز جو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، جو بات لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اگر نیک بات کرتے ہیں تو نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر بری بات کہتے ہیں تو برائی لکھی جاتی ہے۔ شیخ طوسی مصباح المتہجد میں فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جنازے کی تربیع کی جائے، یعنی پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف کندھا دیا جائے، اس کے بعد دائیں پاؤں کی طرف کندھا دیا جائے، پھر بائیں پاؤں کی طرف اور بعد میں میت کے بائیں ہاتھ کی طرف سے کندھا دیا جائے۔ گویا جنازے کے چاروں اطراف کو اس طرح کندھا دیا جائے جیسے چکی کو گھمایا جاتا ہے۔ جب جنازے کو قبر کے نزدیک لائیں تو اگر میت مرد کی ہے تو اسے قبر کی پائتی کی طرف سے لے جائیں اور قبر کے کنارے تک لے جاتے ہوئے 3 مرتبہ اٹھائیں اور زمین پر رکھیں، پھر قبر میں اتاریں، اور اگر میت عورت کی طرف ہے تو اسے قبر کے کنارے قبلہ کی طرف لائیں، پھر قبر میں اتاریں۔ میت کا وارث یا کوئی اور شخص کسی سے کہے کہ وہ پانتی کی طرف سے قبر میں اترے کہ یہی قبر کا دروازہ ہے، اور جب وہ قبر میں اتارا جائے تو یہ کہا جائے کہ اللہم اجعل لہا روضۃ من ریاض الجنۃ ولا تجعلھا حفرۃ من حفرۃ النار، اے اللہ تو اسے جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دے اور اس سے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل